کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے دیگر جہاں جسمانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہاں اس کرونا وائرس کی وجہ سے ذہنی امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نفسیاتی مسائل دن بدن جنم لے رہے ہیں۔ ان نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا کیسے ممکن ہو اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ذہنی امراض میں اور نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور عام طور پر جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے اور کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو ذہنی تناؤ میں ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر ہم عالمی ادارہ صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ہر سال ذہنی امراض کا دن منایا جاتا ہے۔ اس عالمی ادارے کے مطابق 2011 کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 4 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی حد تک ذہنی تناؤ، مایوسی، ڈپریشن یا اس جیسے امراض کا شکار ہوتا ہے۔ کرونا کی عالمی وبا نے زیادہ تر لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ غیر یقینی کی صورتحال اور نادیدہ وائرس کے خوف سے لوگ نفسیاتی الجھنوں اور ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نتیجتاً خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ BBC کے مطابق صرف برطانیہ میں 3 ہفتوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد افراد نے خودکشی کے رجحانات سے بچنے کے لیے آن لائن ٹریننگ حاصل کی۔ خودکشی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس نے اپنے اسٹاف کی ذہنی صحت کے لیے ایک ہاٹ لائن قائم کی ہے۔ کرونا کے خوف سے امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی خودکشی کے شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے ایک سروے کے مطابق 45% امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ 19% کا کہنا تھا کہ وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی ڈسٹریس ہیلپ لائن پر فروری سے مارچ کے دوران کی جانے والی کالز میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ اس وبا کے دوران جرمن وزیر، انڈین اداکار اور بزنس مین سمیت کئی مشہور شخصیات نے خودکشی کی ہے۔ پاکستان میں بھی آئے روز خودکشیوں کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی جا رہی ہے۔ خودکشی عالمی سطح پر موت کے 10 بڑے اسباب میں سے ہے۔ 1990 میں خودکشیوں کی عالمی تعداد 7,12,000 تھی اور 2015 میں یہ تعداد 8,28,000 تک پہنچ چکی ہے۔ سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں ہر تیسرا شخص ذہنی مسائل کا شکار ہے اور ان کی تعداد مجموعی طور پر 50 ملین سے زائد ہے۔ کرونا کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث لوگ برین ہیمریج کا شکار ہو کر بھی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ نفسیاتی امراض سے کیسے نجات ملے؟ ذہنی سکون کیسے حاصل ہو؟ تو یاد رکھیے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا۔ جسم مادے کا مرکب ہے، تو اس کی غذا اور اطمینان کا سامان بھی مادی اسباب اور وسائل ہیں، جبکہ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اسے غذا بھی وہیں سے ملے گی۔ لیکن لوگ مادی سہولیات و آسائش میں روحانی غذا تلاش کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دنیاوی اسباب اور سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی مالدار لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ دلوں کا چین اور اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ سورۃ الرعد کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے تعلق کو مضبوط اور اس کی یاد میں مشغولیت ہی ذہنی مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اللہ کی یاد کا سب سے عمدہ طریقہ نماز ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، اذا حزبہ امر فصلی، اس لیے نماز میں راحت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ذکر الہی اور تلاوت کلام پاک سے قلبی سکون اور راحت ملتی ہے، جس سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت ایک ایسے سکون کو کہتے ہیں جو قلب و روح کو سرشار کر دے۔ ہالینڈ کے ایک نامور محقق پروفیسر فون ڈین ہون کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے ذہنی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ خاص کر لفظ اللہ میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے ورد سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ مشہور امریکی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے میڈیکل کالج سے تعلق رکھنے والے ہارٹ اسپیشلسٹ پروفیسر ہربرٹ بلسن نے بوسٹن میں امراض قلب کے ماہرین کے کانفرنس میں یہ انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا کہ دل کے مریض صبح 20 منٹ ذکر یا تلاوت ضرور کریں، یقیناً وہ افاقہ محسوس کرے گا۔ عالمی سائیکریٹرسٹ ایسوسی ایشن کے زونل صدر اور معروف معالج پروفیسر خالد مفتی کا کہنا ہے کہ نماز، ذکر اور عبادات ذہنی امراض کے علاج میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر مسلمانوں کا کامل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو رب چاہے گا وہی ہوگا، اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ اللہ نے تقدیر میں نہ لکھا ہو تو کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ رب تعالیٰ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، انسان اتنی خندہ پیشانی سے مشکلات کا سامنا کر سکے گا۔ پھر صبر مسلمان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اگر کوئی پریشانی آئے تو مومن اس پر اللہ سے اجر کی امید کر کے صبر سے کام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، مرض، پریشانی، صدمہ، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان نسبتاً دوسروں کے کم ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ گوگل کھول کر سوسائڈ ریٹس بائی کنٹری کی لسٹ سامنے رکھیں۔ دنیا کے 183 ممالک میں پاکستان 169ویں، سعودیہ 163ویں اور کویت 178 نمبر پر ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ذہنی تناؤ، دباؤ اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔